ہم عموماً اپنے انسانی جسم کو بہت ٹھوس اور مستقل سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ محض ایک عارضی خاکہ ہے، ایک ایسا پیٹرن جو ستاروں کی ابدی دھول سے مل کر بنا ہے۔ یقین کریں، یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو زندگی اور موت کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آخری بار ایک انسان کب مرا تھا؟ بظاہر یہ سوال تھوڑا بے تکا یا شاید بالکل ہی غیر متعلقہ سا لگتا ہے، لیکن ذرا ٹھہریں، اس کے پیچھے فزکس کا ایک ایسا گہرا راز چھپا ہے جو ہمارے جسمانی وجود کی پوری حقیقت کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ دیکھیں، سائنسی حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے زندہ جسم کو بنانے والے جو زیادہ تر ایٹمز ہیں نا، وہ تو 1 سال پہلے وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ہمارا جسم مسلسل پرانے مادے کو نکال کر نیا مادہ شامل کر رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ طبعی لحاظ سے جو جسم ٹھیک 1 سال پہلے تھا وہ اب بکھر چکا ہے اور اس کی جگہ بالکل نئے مادے نے لے لی ہے نا؟ کتنا عجیب احساس، ہم ہر وقت ایک نیا روپ لے رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے چوہوں کے دماغ میں فاسفورس کے ایٹمز کو ٹریک کیا اور پتہ ہے کیا معلوم ہوا؟ دماغ میں موجود آدھا فاسفورس صرف 14 دنوں کے اندر مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، صرف 2 ہفتے، یعنی ہر 2 ہفتے بعد دماغ کا وہ بنیادی مادی ڈھانچہ جہاں ہماری تمام یادیں اور خیالات جنم لیتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر نیا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ قانون بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں بتاتا ہے کہ توانائی اور مادہ، یعنی انرجی اور میٹر، کبھی فنا نہیں ہوتے، وہ بس اپنی شکل بدلتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں کچھ بھی واقعی گم نہیں ہوتا، صرف اپنا روپ بدل لیتا ہے۔ جب موم بتی پگھلتی ہے اور آخرکار اس کا شعلہ بجھ جاتا ہے تو وہ موم اصل میں کہیں غائب نہیں ہوتا، اس کے اندر موجود کاربن اور ہائیڈروجن کے ایٹمز محض ہوا کی آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام ایٹمز بدستور اس کائنات کا حصہ رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلے تھے۔ ہمارے جسم کے اندر موجود تقریباً 7 آکٹیلین ایٹمز میں سے ایک بھی ایٹم کبھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ 7 آکٹیلین، یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ 7 کے بعد 27 صفر آتے ہیں۔ موت کے بعد بھی یہ اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایٹمز بالکل محفوظ رہتے ہیں اور بس اپنے لیے کوئی نیا مقام تلاش کر لیتے ہیں۔ اچھا، ذرا پیچھے چلتے ہیں، یہ اربوں خربوں ناقابل تسخیر ایٹمز آخر آئے کہاں سے؟ ان کی کہانی واقعی اربوں سال پرانی ہے۔ یہ سب بڑے اور مرتے ہوئے ستاروں کے اندر نیوکلیائی فیوژن کے ایک طویل عمل کے دوران بنے تھے۔ پہلے ہائیڈروجن اور ہیلیم ملے تو کاربن اور آکسیجن بنے، پھر آئرن یعنی لوہا وجود میں آیا، اور اس سارے عمل کا کلائمیکس تھا ایک بہت بڑا سپر نووا دھماکہ جس نے ان ایٹمز کو پوری کائنات میں بکھیر دیا۔ اور یہ چیز ہمیں کتنی شاندار حقیقت بتاتی ہے کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے والا کیلشیم اور ہمارے خون میں دوڑنے والا آئرن زمین کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے قدیم ستاروں کی شدید تپش میں پک کے تیار ہوئے تھے۔ یعنی اگر ہم غور کریں نا تو حقیقی معنوں میں انسان بس ستاروں کی دھول سے ہی تو تراشا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جسم کے یہ تمام ٹکڑے اتنے قدیم ہیں اور وہ مسلسل بدل بھی رہے ہیں تو پھر انسان کوئی ٹھوس یا مستقل چیز تو نہ ہوا؟ بالکل، انسان دراصل محض ایک عارضی خاکہ یا ایک پیٹرن ہے۔ یہ بالکل سمندر کی ایک لہر کی طرح ہے۔ پانی کے قطرے آتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں اور پھر پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ ان قطروں کا وہاں ہونا عارضی ہے، لیکن لہر کی شکل اور اس کا انداز وہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہمارے جسموں میں بھی بالکل یہی لہر والا کام ہو رہا ہے۔ ایٹمز آتے ہیں، زندگی کا ایک انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت سا رقص پیش کرتے ہیں اور پھر خاموشی سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن جو خاکہ ہے، جو ہماری ترتیب ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اسی لیے تو برسوں بعد بھی ہمیں اپنے بچپن کی یادیں بالکل تازہ لگتی ہیں، حالانکہ جن ایٹمز نے ان لمحات کا اصل میں تجربہ کیا تھا وہ تو کب کے اس جسم کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ سفر واقعی کتنا حیران کن ہے نا؟ ہم بس ایک کاربن ایٹم کے اس عظیم اور ابدی سفر کو ہی دیکھ لیں۔ کائنات کے ستاروں سے نکل کر کروڑوں سال تک زمین کی چٹانوں میں قید رہنا، پھر کسی پودے یا جانور کی خوراک بننا، اور وہاں سے ہوتا ہوا آج وہ ایٹم بغیر کسی بریک کے ایک انسانی ہاتھ کے خلیے کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اور کون جانتا ہے مستقبل میں کسی وقت یہ پھر سے مٹی میں مل کر گھاس کے ایک تنکے میں بدل جائے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ خیر، یہاں ایک بہت ہی منطقی سا سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ تمام اجزاء واقعی ابدی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے، تو پھر انسانی زندگی کا اختتام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہمیں تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون یعنی انٹروپی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس قانون کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں قدرتی طور پر ایک منظم حالت سے نکل کر غیر منظم حالت کی طرف بڑھتی ہیں۔ ہر چیز بالآخر بکھرنے کی طرف مائل ہے۔ اب دیکھیں، انسانی جسم جیسے انتہائی پیچیدہ اور پرفیکٹ خاکے کو اسی حالت میں برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور جب زندگی کا یہ عمل جو بیسکلی ایٹمز کو جوڑے رکھنے کا ہی نام ہے ناگزیر طور پر رک جاتا ہے تو انٹروپی جیت جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
وہ شاندار منظم خاکہ بکھرنے لگتا ہے اور سارا مادہ واپس کائنات میں منتشر ہو جاتا ہے۔ فزکس کی نظر میں زندگی کا اختتام ہرگز کوئی تباہی نہیں ہے، یہ تو بس موجودہ اجزاء کا الگ ہونا ہے تاکہ کائنات کے اس اتنے بڑے اور وسیع نظام میں نئے خاکے اور نئی شکلیں بن سکیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ واقعی موت نہیں بلکہ مادے کی ایک شاندار تنظیم نو ہے، ایک ری آرگنائزیشن ہے۔ ذرا کائنات کی اس ناقابل یقین حد تک بڑی تاریخ کو ذہن میں لائیں، 14 ارب سال۔ اس 14 ارب سالہ تاریخ کے زیادہ تر حصے میں مادے نے بالکل اندھے پن میں اپنا سفر جاری رکھا۔ اسے کوئی شعور نہیں تھا، وہ خود کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ستارے بنتے اور ٹوٹتے رہے، کہکشائیں بنتی اور بکھرتی رہیں، لیکن ان کھربوں ایٹمز میں کوئی سوچنے سمجھنے والی بیداری سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک طویل وقت گزرنے کے بعد ان ایٹمز نے ایک عام سے سیارے کے اوپر خود کو اتنی خوبصورتی اور اتنی شاندار پیچیدگی کے ساتھ ترتیب دیا کہ ان کے اندر سوچنے، حیران ہونے اور واپس پلٹ کر انہی ستاروں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ انسان دراصل خود کائنات ہیں جو پہلی بار اپنا ہی تجربہ کر رہی ہیں۔ اب یہ جاننا کہ ہمارا شعور ایک عارضی پیٹرن ہے اور ایٹمز نے محض کچھ وقت کے لیے خوشی، حیرت اور محبت محسوس کرنے کے لیے خود کو منظم کیا ہے، یہ سب جان کر زندگی کی خوبصورتی ذرا بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ سچ پوچھیں تو اس سے کائنات اور اس زمین پر بسنے والے ہر جاندار کے ساتھ ہمارا تعلق اور بھی گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سائنس کی اس نظر سے دیکھنے پر زندگی کا حسن اور اس کا معجزہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہمارے تمام ایٹمز مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں اور ری سائیکل ہو رہے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو واقعی میں ایک انسان کو انسان بناتی ہے؟ انسانی شعور اور شناخت کا یہ عارضی مگر لاجواب معجزہ یقیناً ہمیں ایک گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔